فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میدان محشر میں حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل جانا ایک امتی کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور اس قرب کو پانے کا طریقہ خود ہمارے رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم شب و روز میں، سردیوں گرمیوں میں، بہار اور خزاں میں بہت سی چیزیں اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں، انہیں کھاتے یا پیتے ہیں۔ ایک تو وہ کھانا ہے جو ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، روٹی کھا لینا، چاول کھا لینا۔ اس کے علاوہ بھی ہم رب تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پھلوں میں سے کبھی آموں کا موسم ہوتا ہے، کبھی سیبوں سے ہم لذت اٹھاتے ہیں، کبھی انگوروں کا موسم آ جاتا ہے۔ تو جب بھی سردی کی آمد ہوتی ہے تو خشک میوہ جات، جس کو ڈرائی فروٹ یا بعض لوگ ڈرائی فروٹ بھی کہتے ہیں، اس کا موسم آ جاتا ہے۔ تو اس کا استعمال سردیوں کے شروع ہوتے ہی خشک میوہ جات کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ اب جس کی جو سکت ہوتی ہے، جو اس کی جیب اجازت دے، جو اس کو میسر ہو، تو وہ مونگ پھلی کھاتا ہے، کبھی اخروٹ کھاتا ہے، کبھی پستہ کھاتا ہے، کبھی بادام کھاتا ہے، کبھی کاجو کھاتا ہے، کبھی انجیر کھاتا ہے، اور کبھی تل سے بنی ہوئی چیز کھاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم رب تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو خشک میوہ جات کی صورت میں ہمیں میسر ہیں، آج ان پر تھوڑی تھوڑی ہم بات کریں گے کہ یہ چیز ہماری من پسند تو ہے ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لذت کے ساتھ ساتھ ہمیں بے شمار طبی فوائد سے بھی نوازا ہے۔ تو سردی کا موسم اطباء کے نزدیک خون تازہ بنانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، اور سردی میں جو کچھ کھایا جائے وہ گویا کہ جسم کو لگتا ہے۔ تو یہ میوے، یہ خشک میوہ جات معدنیات اور حیاتین سے بھرپور ہوتے ہیں۔ انہی خصوصیات کی بنا پر معالجین یعنی اطباء ان کو قدرتی کیپسول بھی کہتے ہیں۔ اس کی غذائی اہمیت کو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں نظام ہضم کی کارکردگی تیز ہو جاتی ہے، اور گرمیوں کے مقابلے میں کام کرنے کو زیادہ جی چاہتا ہے۔
تو یہ خشک میوہ جات مختلف بیماریوں کے مقابلے میں ڈھال بھی بنتے ہیں۔ یہ جسم کا درجہ حرارت بھی بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سردی برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ان خشک میوہ جات میں کس کس میں کیا کیا خاصیت رکھی گئی۔ تو سب سے پہلی چیز اخروٹ۔ تو اخروٹ کی تقریباً 50 کے قریب اقسام محققین نے بیان کی، اور اس اخروٹ کے چھلکے کو جب اتارا جائے تو یہ تھوڑا سا ہلکا سا ضرب لگائی جائے تو چھلکا ٹوٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سے جو مغز نکلتا ہے اس کو بہت ہی لذت بخش میوہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو جو غذائیت کے ماہرین ہوتے ہیں ان کے نزدیک 100 گرام اخروٹ کی اگر گری ہو تو اس میں 2.1 ملی گرام فولاد اور 656 حرارے ہوتے ہیں۔ اس کی بھونی ہوئی گری کو اگر سردیوں میں کھا لیا جائے تو کھانسی دور ہو جاتی ہے، بہت مفید ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اخروٹ کو اگر کشمش کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو منہ میں چھالے اور حلق میں خراش ہو سکتی ہے۔ اخروٹ کو دماغی قوت بڑھانے کے لیے بھی بہترین تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے دماغ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کو اگر اعتدال سے زیادہ کھایا جائے، یعنی بہت زیادہ کھایا جائے، تب بھی منہ میں چھالے بن سکتے ہیں۔ اخروٹ کا تیل اگر میسر ہو تو یہ ذہنی دباؤ اور تھکان کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اخروٹ میں موجود اجزاء خون کی گردش جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے اس کو معمول پر لا کر ذہن پر جو دباؤ ہوتا ہے اس کو کم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی اخروٹ ٹینشن کو ریلیز بھی کرتا ہے، کم بھی کرتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں ان کے ذہنی سکون کے لیے اخروٹ اور اس کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اخروٹ بلڈ پریشر پر قابو پانے اور امراض قلب یعنی دل کے امراض کی روک تھام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے یہاں سردیوں میں کھائی جاتی ہے بادام، تو گرمیوں میں بھی لوگ کھاتے ہیں، تو یہ بھی میوہ جات میں شامل ہے۔ تو بادام تو صدیوں سے قوت حافظہ، دماغ اور بینائی کے لیے مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن اے، بی کے علاوہ روغن اور نشاستہ بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جو اعصاب ہیں ان کو طاقتور کرتا ہے اور رکے ہوئے پیٹ کو جاری کرتا ہے۔ دماغی کام جو کرتے ہیں ان کے لیے اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں کہ جو بچے محنت کرتے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں، کوئی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے یا کوئی جامعات المدینہ میں درس نظامی کر رہا ہے یا کوئی زیادہ مطالعہ کرتا ہے، تو اس کو ایک خوراک کے طور پر بادام کی کچھ گریاں روزانہ کھلائی جاتی ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو رات کو بھگو کر رکھ دیا جاتا ہے باداموں کو، اور صبح کے وقت اس کے چھلکے اتار کر نہار منہ اس کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اب اس میں اللہ جانے کیا راز ہے کہ وہ گیلا کر کے اس کو کھلایا جاتا ہے اور پھر چھلکے بھی اتار دیے جاتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ بہرحال 100 گرام اگر بادام رکھے جائیں، اس میں کیلشیم کی مقدار 254 ملی گرام، فولاد 2.4 ملی گرام، فاسفورس 475 ملی گرام اور حرارے 597 ہوتے ہیں۔
اس میں حیاتین الف اور با کے علاوہ روغن اور نشاستہ بھی موجود ہوتا ہے۔ بادام خشک پھلوں میں سے بے پناہ مقبولیت کا حامل ہے۔ اب چکنائی چونکہ بادام میں ہوتی ہے، اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ عارضہ قلب یعنی دل کے امراض میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہرحال ایک تحقیق یہ بھی سامنے آئی کہ بادام خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے، یوں اس کا استعمال بادام کی گری کا دل کی تکالیف میں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نیز بادام کھانے والوں کے دل کے امراض میں مبتلا ہونے کے چانس کم ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر آپ دل کے مریض ہیں تو کبھی بھی اپنے طبیب سے مشورے کے بغیر بادام کا استعمال نہ کیجیے گا۔ تو 3 اونس بادام اگر روزانہ کھائے جائیں تو انسانی جسم میں کولیسٹرول کے لیول کو 14% تک کم کرتا ہے۔ بادام میں 90% چکنائی ناٹ سیچوریٹڈ فیٹس پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیز اس میں پروٹین یہ بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور دیگر معدنیات میں فائبر، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، وٹامن ای اور دیگر اینٹی آکسیڈنٹس بھی وافر اور دیگر خصوصیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو اس میں نام لینے میں دیکھیے کتنا وقت لگا، لیکن بادام کی ایک گری کے اندر میرے رب عز و جل نے کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی فائدے کی چیزیں ہمارے لیے رکھ دی ہیں۔ واقعی یہ صدا کانوں میں آتی ہے کہ تم اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلائیں۔ ہم تو اپنی رب کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج ڈرائی فروٹس کو ہی دیکھ لیجئے، خشک میوہ جات کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس میں کس قدر طبی لحاظ سے فائدہ مند چیزیں ہیں۔ یہ تو ابھی میں نے اخروٹ اور بادام کا بیان کیا۔ تل، یہ چھوٹے چھوٹے سفید دانے کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ بھی موسم سرما کی خاص سوغات میں سے ایک ہے۔ اب بچوں کو پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے، سردیوں میں بستر گیلا کر دیتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، یا بڑوں کو بار بار واش روم کی طرف جانا پڑتا ہے، استنجا خانے کی طرف جانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے اطباء نے کہا کہ تل کے لڈو یہ بنا کر ان کو کھلائے جائیں، اس سے کثرت پیشاب کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ جسم کے اندر گرمی بھی پیدا کرتے ہیں، تو جن بوڑھے افراد کو سردی زیادہ لگتی ہو تو ان کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور اس میں معدنی نمک اور پروٹین کے علاوہ لیسیتھین بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ فاسفورس آمیز چکنائی دماغ اور اعصاب کے لیے بہت مفید ہے۔ موسم سرما کے لیے بہترین چیز ہے تل، اس کا بھی استعمال کیجئے، لیکن اپنے طبیب کے مشورے سے۔ اس کے بعد ہے چلغوزہ۔ تو چلغوزے جنہوں نے کھائے ہیں ان کو پتہ ہوگا کیسے لذیذ ہوتے ہیں۔ تو مختلف اقسام کے چلغوزے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ چھلکے کے اندر بند ہوتی ہے اس کی گری، تو چھلکا ہلکا سا اگر اس کو ہاتھ سے مسلا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ گردے، مثانے اور جگر کو طاقت دیتے ہیں۔ تو سردیوں میں اگر چلغوزے کھائیں تو جسم میں گویا کہ گرمی بھر جاتی ہے۔ چلغوزے کھانا کھانے کے بعد کھانے چاہیے۔ اگر کھانے سے پہلے کھایا جائے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی چلغوزے صوب بلوچستان کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے پھر بیرون ملک بھی بھیجے جاتے ہیں، یہاں پاکستان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ چلغوزے ہیں بڑے مہنگے، تو یہ مہنگے تو ہم نے کیے نا۔ تو ہمارے جیسے ہی انسان جنہوں نے اس کو مہنگا کیا، تو کبھی چلغوزے سستے بھی تھے، اور ہو سکتا ہے آئندہ چل کے بھی سستے ہوں یا مہنگے، بہرحال ان کی غذائیت
اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس کے بعد ہے کشمش، جسے پنجابی میں سوگی بھی کہا جاتا ہے۔ تو کشمش اصل میں یہ خشک کیے ہوئے انگور ہوتے ہیں۔ اب چھوٹے انگوروں کو اگر خشک کیا جائے تو سوگی بنتی ہے، کشمش بنتی ہے، اور اگر بڑے انگوروں کو خشک کیا جائے تو اس سے منقع بنتا ہے۔ اب انگور بھی مفید، اس سے بننے والی کشمش بھی مفید، اور بڑے انگوروں سے بننے والی چیز منقع یہ بھی بہت مفید ہے۔ یہ نزلہ کھانسی میں بڑا مفید ہے اور توانائی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر سر درد ہو تو کشمش کو بادام کے ساتھ تھوڑا سا ملا کر کھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے بعد جو نام لینے لگا ہوں یہ تو کثیر ہمارے اسلام بھائی کھاتے ہیں، کیا غریب کیا امیر، کچھ نہ کچھ تو کھاتا ہے جی۔ مونگ پھلی، ادھر سردیوں کی آمد ہوئی، ادھر ہمیں مونگ پھلی کی یاد ستانے لگی۔ ادھر گرم گرم لحاف اوڑھ کر بیٹھے سردی میں، ارے یار گرم گرم مونگ پھلی آ جائے تو کیا ہی بات ہے، اور پھر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے خاصی مونگ پھلی کھا جاتے ہیں۔ کھائیے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن جس کو مضر ہو اس کو احتیاط کرنی چاہیے، اور فائدے اس کے بے شمار۔ تو یہ تو من بھاتا سستا میوہ ہے۔ اس کی ایک خاصیت اس میں تیل کا بہت زیادہ ہونا ہے، آئلی ہوتی ہے یہ مونگ پھلی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو جتنا بھی کھا لیں ہماری جسم کے جو کولیسٹرول ہے، چکناہٹ ہے، یہ نہیں بڑھتی۔ تو 100 گرام اگر مونگ پھلی لی جائے تو اس میں 37.8% نشاستہ اور 31.9% پروٹین، یعنی 31.9% پروٹین موجود ہوتا ہے، اور اس میں وٹامن B1 کے علاوہ کیلشیم اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ غذائیت میں مونگ پھلی اخروٹ کی ہم پلہ ہے، اور سردیوں میں کیا دبلے کیا تگڑے سبھی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ غذائیت بخش ہے، اور پھر کہ یہ بہت سارے امراض سے حفاظت بھی کرتا ہے۔ مونگ پھلی میں ایک وٹامن پایا جاتا ہے، وٹامن ای، یہ کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیات بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور جو دوسرے درجے یعنی سیکنڈ ٹائپ کی جو ذیابیطس یعنی شوگر ہوتی ہے، یہ جس کو ہو 1 چمچہ اگر مونگ پھلی کا تیل یہ استعمال کریں تو بہت سے مثبت نتائج مرتب ہوں گے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مونگ پھلی کا استعمال انسولین کا استعمال کرنے والے افراد کے خون میں انسولین کی سطح برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پستہ، بڑا ہی اس کا چھلکا بھی ایسا نمکین، وہ نمک میں بھونا جاتا ہے اس کو، اب ہلکا سا وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کو کھول کے جو گری نکلے گی پستے کی وہ کھا لیجئے، اور جو نمک ہوتا ہے وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے اس کے اوپر۔ بعض بچے تو وہ چھلکے سمیت منہ میں ڈال کے نمک چوس لیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بھی جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے، گرمی پیدا کرتا ہے، قوت حافظہ، دل، معدے، دماغ کے لیے بے حد مفید ہے، اور اس کے متواتر استعمال سے جسم ٹھوس اور تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب ان کے لیے مفید ہے جو دبلے پتلے ہیں۔ بہرحال مغز پستے کا یہ جو گری ہوتی ہے، یہ سردیوں میں جو کھانسی ہو جاتی ہے اس کے لیے بڑی مفید چیز ہے، اور پھیپھڑوں سے بلغم خارج کر کے انہیں صاف رکھتا ہے۔ اب پستے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کیلشیم بھی، پوٹاشیم بھی، حیاتین بھی اچھی خاصی مقدار میں۔ 100 گرام پستے کی گری میں 594 حرارے ہوتے ہیں۔ اب پستے کا استعمال مختلف سویٹ ڈشز میں بھی ہوتا ہے، کھیر بنائے تو پستہ ڈالتے ہیں، کسٹرڈ بنائے تو پستہ ڈالتے ہیں،
فروٹ چاٹ بنائے تو پستہ ڈالتے ہیں، بلکہ بریانی بنائے تو اس میں بھی پستہ ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ ویسے کھائیں تو بھی لذیذ، اس کو اگر سویٹ ڈش میں استعمال کریں تو بھی لذیذ، بریانی میں استعمال کریں تو بھی لذیذ ہے۔ تو پستہ خون میں شامل ہو کر خون کے اندر جو کولیسٹرول چکنائی کی جو مقدار ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خون میں شامل جو نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں مثلا لیوٹین، اس کو بھی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ طبی ماہرین کا خیال ہے کہ پستہ عام خوراک کی طرح کھانا بھی آسان اور ذائقہ دار غذا بھی ہے۔ اگر ایک آدمی مکھن کھاتا ہے، تیل کھاتا ہے، پنیر کھاتا ہے اور طرح طرح کی چیزیں کھاتا ہے، تو اب اگر وہ واپس آنا چاہتا ہے ہلکی غذا کی طرف، تو اب پستہ کھانے سے آغاز کرے، اس کی وہ چکناہٹ والی چیزیں کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ پستے کا روزانہ استعمال کینسر کے امراض میں بھی مفید ثابت ہوتا ہے، اس سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ مناسب مقدار میں اگر پستہ کھایا جائے تو پھیپھڑوں اور دیگر کینسرز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ کینسر پر کام کرنے والی ریسرچ ٹیم کے مطابق پستہ میں وٹامن ای کی مقدار موجود ہوتی ہے جو کینسر کے خلاف بہت مفید ہے۔ اس کے بعد ہے کاجو۔ بہت سارے ہمارے اسلام بھائی شاید ایسے ہوں جنہوں کاجو دیکھا بھی نہ ہو، تو چلیے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کاجو۔ تو کاجو یہ خوش ذائقہ، بڑا لذیذ، نمکین تھوڑا میٹھا میٹھا، تو یہ ملا جلا ہے نمکین اور میٹھا میٹھا۔ اس میں زنک کی مقدار بھی کافی پائی جاتی ہے جو بے اولادی کے لیے مفید ہوتی ہے۔ تو کاجو کا استعمال ذیابیطس یعنی شوگر والوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اب کاجو کے جو بیج ہوتے ہیں اس میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کے خلیوں میں جذب کرنے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال دیگر لوگوں کے نسبت شوگر کے مریضوں کے لیے کاجو کا استعمال بہت 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 مفید ہے، لیکن آپ جب اس کو بطور علاج کھانے لگیں تو اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد ہے انجیر۔ اور انجیر ایسا پھل ہے کہ جس میں دیگر پھلوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر غذائیت ہوتی ہے۔ انجیر بواسیر اور جوڑوں کے مرض میں مفید ہے۔ انجیر اگر نہار منہ کھایا جائے تو اس کے عجیب و غریب فوائد ہیں۔ جن کے پیٹ میں بوجھ ہو جاتا ہو وہ ہر بار کھانے کے بعد 3 عدد انجیر کھا لیں۔ کمر کے درد والے روزانہ 7 عدد انجیر کھایا کریں۔ انجیر میں کھانسی اور دمے کا علاج ہے۔ انجیر چہرے کا رنگ نکھارنے کے لیے مفید ہے۔ انجیر اور بادام ملا کر کھائے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریاں دور بھاگتی ہیں۔ انجیر حلق کی سوزش، سینہ کے بوجھ اور پھیپھڑوں کی سوجن میں فائدہ کرتا ہے۔ انجیر چھاتی کی پرانی سوزش کے لیے مفید ہے۔ انجیر کے جوش دیے ہوئے پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑوں اور گلے کی سوزش کم ہو جاتی ہے۔ خشک انجیر اگر ہو تو اس کو جلا کے اس کی راکھ سے منجن کے طور پر استعمال کرنے سے دانت کا میل اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جو شریف کی روٹی اور انجیر ملا کر کھانا متعدد دماغی امراض کا علاج ہے۔ انجیر بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مریض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ کسی چیز میں فائدہ ہونا وہ اپنی جگہ اور اس سے ہمارے جسم کو فائدہ ہو جانا یہ دوسری بات ہے۔ شہد میں کتنے فائدے ہیں، لیکن کیا شوگر کا مریض اس کو استعمال کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح کسی چیز میں جو فائدے موجود ہیں اگر آپ ان فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو اپنے طبیب سے ضرور بھی ضرور مشورہ کر لیجئے کہ میں یہ چیز فلاں مرض کے لیے استعمال کرنے لگا ہوں، کیا میرے جسم کے لیے یہ مفید ہے؟ اگر وہ آپ کی تائید کرے تو استعمال کیجئے، اور اگر وہ منع کر دے تو پھر کچھ اور راہ ڈھونڈیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیگر نعمتوں کی طرح یہ خشک میوہ جات کی جو نعمت ہے، جو ڈرائی فوڈ یا ڈرائی فروٹ کی جو نعمت ہے، اسے بھی مد نظر رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟